ناظرین السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین آج کے انٹرو میں چند اہم باتیں ہیں جو ہمارے مہمان کے سامنے رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے میں ایک آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جو ہمارے ایڈوکیٹ آپ کے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو ہے اس میں آواز ہے، وہ ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہیں۔ ہم اس ویڈیو کو آپ کو پہلے دکھانا چاہتے ہیں کہ اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ وکلا کا ایک وفد جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ملا تو پرائم منسٹر نے وکلا کو یہ کہا کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ مدد کیا مانگی اس نے کہ سپریم کورٹ کے جج کے جسٹس فیاض کو ہٹانے میں میری مدد کریں، یہ وقت ہونے پہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور دوسرے ایک صحافی کے متعلق انہوں نے کہا میر شکیل الرحمان کے متعلق کہ اس کو میں نے نہیں چھوڑنا۔ تو جس ملک کا پرائم منسٹر اس جون میں بات کرے گا باقی بچے گا کیا؟ جی اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں کہ جس میں پرائم منسٹر بول تو گئے بہت بڑی بات، لیکن قانونی اور آئینی طور پر وہ بہت پکڑ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ جو اب آپ عمران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا۔ کسی قسم کا پروڈکشن آرڈر کسی ڈاکو کو اب نہیں ملے گا۔ جی ناظرین، یہ دو ویڈیو ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت ہی اہم رپورٹ جو کہ کراچی اس لحاظ سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جس میں آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ اچھا، آئی جی سندھ کے اغوا کے اوپر پرائم منسٹر سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا تھا نیشنل ٹی وی پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک کامیڈی ہے۔ مثلا انہوں نے اس کو ریگریٹ کر دیا گیا تھا کہ ایسا کوئی واقعہ ہے، لیکن سوچئے گا کہ ملک کے وزیر اعظم نے اس ایکٹ کو کامیڈی کہا، اور اس کے بعد اب دو رپورٹ آئی ہے، اور ایک ہے سندھ حکومت کی رپورٹ جس میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ اس میں جس شخص نے جو ایپلیکنٹ ہے وہ جعلی ہے، یعنی وہ شخص اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، جو بھی چیزیں تھیں وہ سب غلط باتیں ہیں، اور اس کے بعد اس ایف آئی آر کو انہوں نے ریگریٹ کر دیا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ یہ جعلی رپورٹ ہے، بہت بڑی بات کی ہے۔ اب آئیے کہ آرمی نے جو انکوائری کی تھی، کیونکہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ میں یہ 10 دن کے اندر انکوائری کر کے یہ سامنے لاؤں گا۔ اچھا، اس کی تصدیق سندھ حکومت نے بھی کی، اور اس کی تصدیق اب آرمی کی انکوائری کمیٹی نے بھی کر دی ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اب وزیر اعظم کو سوچنا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ یہ کامیڈی ہے، لیکن سندھ حکومت کہتی ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور وہ جعلی آدمی تھا، اور جعلی ساری چیزیں ہوئی ہیں اور جعلی کی گئی تھی، اور اس کے اوپر اب کیا ایکشن ہونا ہے میں معلوم کروں گا مہمانوں سے۔ دوسرا، آرمی کی جو انکوائری ہے وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس میں جو ملوث افسران ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے نوکری سے برخاست کر دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اب جی ایچ کیو میں فردر ان کی جو کارروائی ان کے خلاف ہوگی۔ یہ مختصر جو انکوائری رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے۔ اب اس سلسلے میں جس طرح میں نے کہا کہ پرائم منسٹر نے اس کو کامیڈی کہا تھا، اس رپورٹ کے آنے کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو سابق 3 دفعہ وزیر اعظم اس ملک کے رہے ہیں اور ابھی جو ہیں اس وقت اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، مین پی ڈی ایم کا اپوزیشن کا کردار ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے۔ وہ ٹویٹ جو ہے موضوع بحث ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں نے لکھا ہے انہوں نے کہ انکوائری رپورٹ آن کراچی انسیڈنٹ از اے کور اپ اسکیپیگوٹنگ جونیئرز اینڈ شیلڈنگ دا ریئل کلپریٹس، رپورٹ ریجیکٹڈ۔ انہوں نے بڑا معنی خیز اسٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے کہا ہے
کہ یہ جونیئر کو قربان کرنے کے لیے یہ جو ہے اصل کلپریٹ جو بھی ریئل کلپریٹ ہے اس کو بچایا جا رہا ہے. اس لحاظ سے اس رپورٹ کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, لکھا ہے ریجیکٹڈ. تو یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. اس ایشو کے اوپر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. کراچی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب. یہ وہی ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب ہیں جن کی ابھی ویڈیو میں آواز سنی تھی. ہم پوچھیں گے, ہم نے اسی لیے بلایا ہے کہ کیا واقعی یہ آواز آپ کی ہے, آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے, کیا کہتے ہیں, ابھی ہم پوچھیں گے. دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, ایک بڑا نام ہے. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس کے بعد تیسرے ہمارے جو ساتھی ہیں ایک بڑا اینالسٹ ہیں, بڑے صحافی ہیں, حفیظ اللہ نیازی صاحب, وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے بلکہ موجود ہیں. اب یہ تینوں سے ہم نے اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کے پاس. میں پہلا کراچی ایشو اٹھا رہا ہوں اس لیے پہلے ادھر چلا جاتا ہوں. جنرل صاحب, آپ نے دیکھا, میں نے یہ انٹرو میں بتایا شروع میں کہ وزیر اعظم کا اس جو انسیڈنٹ تھا اس کے اوپر کیا ریمارکس تھا. یہ نیشنل ٹی وی پہ انہوں نے دیا تھا کہ اٹس اے کامیڈی. ٹھیک ہے سر, اب دونوں رپورٹ آپ کے سامنے ہیں. ایک رپورٹ سندھ حکومت نے دی ہے جس میں ساری چیزیں سامنے آ گئی ہے, لیکن اسپیشلی جو انکوائری رپورٹ آرمی چیف کے کہنے پہ ہوئی ہے وہ سامنے آئی ہے. اس میں انہوں نے جو ملوث لوگ ہیں ان کو سزا دے دی ہے اور کہا ہے کہ جی ایچ کیو فردر کرے گا. لیکن اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ بہت ہی سخت ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی کور اپ اسکیپ گوٹنگ آپ کے جونیئرز, اسکیپ گوٹنگ جونیئرز آپ کے, ایک جو انہوں نے جملہ کہا ہے, اور دوسرا شیلڈنگ دا ریئل کلپریٹس, تو یہ اور ریجیکٹڈ کہا ہے. تو آپ اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو انکوائری رپورٹ ہے یہ کافی تھی؟ جو لوگ ذمہ دار تھے ان کو, جو ملوث تھے, ایک تو ایکسیپٹ کر لیا انہوں نے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے, تو کیا جو لوگ جنہوں نے کیا ہے ان لوگوں کو اس لیول پر سزا دے دی گئی ہے؟ مثلا آر یو سیٹسفائی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سیٹسفائیڈ کا چھوٹا لفظ ہے, مور دین سیٹسفائیڈ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایبڈکشن نہیں ہوئی, اور جو وہاں پہ واقعہ ہوا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ صبح سویرے جا کے 5 بجے ان کو گھر سے کہا گیا کہ جی آپ کے ٹیلی فون کوئی نہیں اٹھا رہا تو آپ مہربانی کر کے چل کے میٹنگ اٹینڈ کریں. یہ کام جو ہے یہ 5 بجے صبح 5 بجے کی بجائے 9 بجے 8 بجے بھی ہو سکتا تھا. اور جو لوگ گئے بلانے کے لیے وہ رینک میں جونیئر تھے, اس لیے نوٹس لیا گیا کہ ایک طرف آپ نے پروٹوکول کا خیال نہیں رکھا, دوسری طرف انڈر پریشر آپ نے جا کے بے وقت یہ کہانی کھڑی کی جو کہ بعد میں بھی ہو سکتی تھی. اب اس میں اگر پرائم منسٹر انتظار کر لیتے تو شاید یہ بات نہ ہوتی اس طرح کی جو انہوں نے کہا, لیکن ایبڈکشن کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو واقعی یہ کامیڈی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی کوئی ایسے سڑک پہ چارپائی لگا کے بیٹھا ہوا آدمی نہیں ہوتا. اس کے گھر کے اوپر کلوز سرکٹ ٹی وی لگا ہوا ہے, چاروں طرف کیمرے ہیں, اور بہت بڑے سائز کی گارڈ موجود ہوتی ہے جو سیکیورٹی دیتی ہے. اور جب وہ گئے وہاں سے سیکٹر کمانڈر کے گھر تو اس وقت بھی گارڈ ان کے ساتھ تھی, وہ اپنی گاڑی میں اپنی گارڈ کے ساتھ گئے وہاں. اب چیز یہ ہے کہ جب آپ ایبڈکشن کی بات کریں جو کہ صرف پی ایم ایل این نے کی اور نہیں کسی نے کہا, تو ان کو چاہیے تھا پھر سی سی کلوز سرکٹ ٹی وی کی وہ ویڈیوز وغیرہ بھی لے آتے, بتا دیتے کہ یہ ہوا ہے. آئی جی صاحب سے صبح پوچھا کسی نے اسی دن, اور وہ ان کی ویڈیو موجود ہے ہمارے پاس, جس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو کسی نے ایبڈکٹ نہیں کیا, اور نہ ہی یہ کہ مجھ سے زبردستی میں نے خود یہ کروائی ہے ایف آئی آر. اور ایف آئی آر کی کہانی یہ ہے کہ ان کو لے جا کے جب سیکٹر کمانڈر کے گھر وہ پہنچے, اس کے آفس پہنچے, تو وہاں پروسیکیوٹر جنرل موجود تھے. انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ جی یہ بالکل لیگل ہے, یہ آپ نے کرنا ہے. نتیجہ یہ کہ جب اگلے دن ضمانت کا قصہ آیا صفدر کا, تو پروسیکیوٹر جنرل نے مخالفت کی.
انہوں نے کہا جی کہ یہ ضمانت نہیں ہو سکتی، لہذا ان کی خواہش اور ان کی ایڈوائس کے باوجود یہ ضمانت لی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیس کچھ مختلف تھا. اب یہ جی ایچ کیو اس چیز کو آج پبلک کر دیا، ورنہ تو یہ پولیس کے ساتھ معاملات ہوتے رہتے ہیں. کئی دفعہ موٹر وے پہ جھگڑا ہو گیا، کسی نے روکا، کسی نے برا مانا، جھگڑا ہو گیا. ہم لوگ اس کی انکوائریز کرتے رہتے ہیں، اور دونوں ڈپارٹمنٹ مل کے جوائنٹ انکوائری ہوتی ہے، اور دونوں ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں. چونکہ اس کو پولیٹیسائز کیا گیا تو لہذا پبلک میں لانا پڑا. اب آئی جی صاحب نے اس کی کوئی شکایت نہیں کی ہوئی تھی ایسا سچ، لیکن وہ کر سکتے تھے کہ اگر ان کو اعتراض ہوا کہ ان کو بے آرام کیا گیا، یا کوئی جونیئر افسر نے آگے کہا جی سر ہم آرمی ایکشنز کے اوپر چلیں، کیونکہ وہ تو واقعہ سب کو پتا ہے. اب ہم آ رہے ہیں کہ آرمی نے انکوائری کی اور ایک بڑا ایکشن لیا ہے. سر اس کے اوپر ذرا آپ کا کمنٹ. مثلا اس پہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا سر، تو اور بڑا سخت جملہ بھی لکھا ہے انہوں نے. ان کی ٹویٹ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ بات بھی کی جائے. ان کو صفدر کا جرم نظر نہیں آیا، ان کو ان پولیس آفیسرز کا نظر نہیں آیا جنہوں نے ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کیا کیونکہ ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر تھا. ان کو یہ نظر نہ آیا کہ جن آفیسرز نے حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی چھٹیوں کی اپلیکیشنیں دے کے، وہ ان کو نظر نہیں آیا. آرمی کا کوئی ایسا قصہ ہو اور آرمی چھٹیوں کی اپلیکیشن دے کے گھر چلی جائے، کبھی کوئی قبول کرے گا؟ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ نہیں کرتی. ہم لوگ جو ہیں یہ سارے قصے سے نظر کہیں اور چرا کے جا رہے ہیں. میاں صاحب کا کیا ہے؟ میاں صاحب نے کبھی زندگی میں سچ بولا ہے؟ یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں. اچھا سر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکشن لیا گیا ہے اور صرف یہ اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ جی جو کنسرن آفیسر ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، کوئی مزید اس میں کلیریفیکیشن نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اصل ریئل کلپریٹ ہیں ان کو بچایا گیا. اس پر کوئی کمنٹس کریں گے سر تاکہ میں آگے جاؤں؟ دیکھیں، ریئل کلپریٹ اگر میاں نواز شریف کو پتا ہے تو وہ بتا دے. ایک رات کو، آدھی رات کو، صبح کے وقت جا کے تقریباً 4-5 بجے کا وقت ہے، یہ واقعہ ہوا ہے جبکہ ان کو کہا گیا جناب رات سے لگے ہوئے تھے کہ ایف آئی آر درج کریں. وہ نہیں ہو رہی. جب نیچے والے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے روکا گیا ہے، تو ایف آئی آر درج کرنے کو حکم دینے کے لیے آپ کو پتا ہے چیف آف آرمی صاحب نے کہا ہوگا. یہ ایسے دیکھیں، میاں صاحب کی ساری باتیں آپ چھوڑ دیں، وہ اسی طرح ہی ہیں. ایک شخص جس کو سچ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے وہ آپ کو اسی طرح کی کہانی. میں آج ڈان لیکس کی بات کرتا ہوں. انہوں نے یہی انکوائری کی تھی نا، کسی کو سزا دی انہوں نے. آج میں یہ کہوں کہ ڈان لیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو دوبارہ کھول دینی چاہیے تاکہ اصل مجرموں تک پہنچا جائے. پھر کیونکہ وہ انکوائری اصل تک نہیں پہنچی. انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے یہ کیا تھا. کیا انکوائریاں یہ ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، مجرم تک نہ پہنچے. ٹھیک ہے سر. میں ذرا حفیظ اللہ نیازی صاحب سے لے لیتا ہوں، پھر میں آتا ہوں اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایڈوکیٹ صاحب، ان کا بھی رائے. ڈاکٹر صاحب یاسین آزاد صاحب سے لے لیں. نہیں، پہلے میں آپ سے نہیں سر، پہلے میں آپ سے لوں گا. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیجئے سر، خاص طور پہ جو انہوں نے اسکیپ گوٹنگ کا لفظ لیا ہے اور دوسرا شیلڈنگ دا ریئل کلپریٹس، یہ اس کے اوپر میں چاہوں گا سر آپ اپنا کمنٹس دیجئے. اور دوسری طرف جو انکوائری رپورٹ آئی ہے سندھ حکومت کی تو بالکل واضح آ گئی ہے، اور آرمی کی بھی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے انہوں نے اپنے افسر کے خلاف کارروائی کی اور باقی وہ جی ایچ کیو میں کریں گے. اس پر آپ کا کمنٹ چاہیے سر. ڈاکٹر صاحب میں تو جنرل امجد شیر صاحب کا بہت مداح ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایک عرصے سے نا جنرل صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے ان سے انصاف جو ہے وہ پہلو متاثر رہتا ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے شان نشان نہیں ہے. میرے جیسا ایک بندہ جس کی کوئی اتنی ساکھ نہیں ہے معاشرے میں تو ایسی بات. لیکن اینی وے یار یہ میری کان میں آواز بھی آ رہی ہے اور مجھے آواز کچھ گونج رہی ہے. یہ کچھ ٹھیک کریں آپ لوگ جہاں جو بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب آپ ذرا سنتے جائیں. یہ کورٹ آف انکوائری کیا ہوتی ہے؟ یہ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت یہ انکوائری ہوتی ہے. آرمی ایکٹ 1952 جو ہے اس کے اندر انکوائری کن کن کے خلاف ہو سکتی ہے؟
آیا جو آرمی کا بندہ جو ہے وہ مرڈر کرے ایک سویلین کا تو وہ جو ہے وہ انکوائری جو ہے آرمی کرتی ہے یا سیشن کورٹ کی عدالت میں کیس چلتا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل صاحب بیٹھے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ہے یا ومزیکل اسٹیٹ ہے, یہ وم سے چلنے والی اسٹیٹ ہے یا آئین پاکستان کے مطابق چلنے والی اسٹیٹ ہے. اب یہ سن لیں ذرا یہ انکوائری جو ہے جو بریف دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اپولوجیٹک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ 3 دن پہلے فضل الرحمان صاحب نے اور سب نے کوشچن کیا تھا کہ 10 دن کی انکوائری کیا ہوئی ہے. ظاہر پریشر پڑتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جس پریشر کے تحت انہوں نے آئی جی کے خلاف ایکٹ کیا, جس کو جنرل صاحب کہتے ہیں وہ ایکٹ ہی نہیں ہوتا, وہ تو نے کہا ہمارے ساتھ چلے چلو سیر کو چلنا ہے, مارننگ واک پہ انگریزی کا جو مضمون ہے وہ لکھنا ہے ہم نے. وہ آئی جی سے لکھوانا تھا کہ مارننگ واک کیا ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ کورٹ آف انکوائری آن the orders of COS pertaining to the issue of redress inspector general police grievances. وہ grievances کیا تھے؟ grievances وہ ہوں گے جو میں نے بتانے ہیں یا آئی جی نے بتانے ہیں, جن پہ چیف صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو ایڈریس کیا grievances کو. انہوں کچھ تو grievances بتائے ہوں گے, اخبار نہیں کیا, کوٹس کر کے لے گئے ہیں. یہ باتیں وہ ہیں جو انکوائری کا پہلا فکر ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ بتائیں میں مان گیا کہ بڑا جو ہے بہت بڑا واقعہ ہوا, ڈسپریشن ہوئی, اسی اس کے اوپر عمران خان کے جو نعرے دکھائے گئے ہیں, وزیر اعظم عمران خان, اسی دنگلے کے اوپر اسی کے اوپر دو فرق ہے ایک ہی چیز کا. انہیں مادر ملت کا نعرہ لگایا, ووٹ کی عزت دے کا نعرہ لگایا. یہ نعرے جو ہے نا پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف نعرے ہیں. ووٹ کی عزت دینے سے ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہوتا ہے, اور عمران خان کا وزیر اعظم بننا جو ہے وہ انتہائی گریٹر قومی مفاد کے اندر ہے. اچھا اس کے بعد کیا کہتی ہے یہ انکوائری جو آ جائے, اور میں کیا کروں. انہوں نے کہا جی کہ پبلک اپرور ہوا. بھائی اس کا مجھے ایویڈنس بھی دے دیں اس پبلک اپرور کا, وہ کون سا انریسٹ تھا. اچھا چلو ہو گیا. اب کس آئین اور قانون کے تحت ایک سیکٹر کمانڈو کو اجازت ہے کہ اگر آئی جی نہیں کر رہا اپنا قانونی حق, وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. کوئی قانون پاکستان جو ہے, میں نے کہا یہ آئین کی ریاست ہے. یاسین آزاد صاحب میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں, امجد صاحب سے تو میں بہت ان کا متاثر رہا ہوں, یقیناً آپ کو اندازہ ہی امجد صاحب کی کتنی رسپیکٹ ہے میرے دل میں. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ میں اس کے بارے میں سوچتا جاتا ہوں, شرمندہ ہوتا جاتا ہوں. کس یار یہ آگے سے اشارے نہ کریں, مجھے بات کرنے میں, آپ بات کرتے ہیں مجھے نہیں, میری کنسنٹریشن لوز ہوتی ہے, آپ کا پروگرام خراب ہو رہا ہے. تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساری جو چیز ہوئی ہے, پھر انہوں نے کہا جی آپ نے ایکٹ کیا, وہ کس قانون کے تحت وہ ایکٹ کیا کہ اگر پولیس نہیں کر رہی تو ایف آئی آر کرانا رینجرز کا کام ہے, اور رینجرز وہ انوالو نہیں ہے. رینجرز کو ایک ساتھ شامل کیا گیا کیونکہ ہمیشہ ایک سیکٹر کمانڈر کا نام آیا. پھر اگر جرم ہوئے سول کے اندر تو اس کی سویلین انکوائری کیوں نہیں ہوئی, اس کا سویلین جو ہوتا ہو جائے. آپ ساری چیزیں مفروض ہے, سندھ گورنمنٹ کی ملی بھگت ہے. پھر وزیر اعظم نے کہا یہ مزاحیہ پروگرام تھا. وہ کہہ رہے ہیں انکوائری کہہ رہی ہے کہ نہیں ان کے گریوینسز تھے, اور اس کے اوپر ڈریس کیا, اس کو سزا بھی ملی. کتنا بڑا تضاد ہے. پھر اسی کو اپنی اس کے اوپر انہوں نے کہا جی انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں کیا, اس کی وجہ بیک گراؤنڈ ہے کہ پریشر آ گیا. بھائی مجھے بتائیں ایک کچھ معاشلات تو ہے نہیں کہ ساری ذمہ داری ان پہ آئے. کوئی یہاں پہ کوئی سسپینڈڈ تو نہیں آئین, ساری ذمہ داری آ جائے. از اٹ اے بنانا ریپبلک, یہ ومزیکل اسٹیٹ ہے. خدا گواہ ہے کہ اس انکوائری رپورٹ نے آپ دیکھ لیں اگلے 4-5 دن میں جس پریشر میں آئی ہے اور جس طرح ہیفیزنٹلی یہ سارا نکالی گئی ہے, اس کے بعد دیکھیں کہ ہم ایک مزاحیہ مملکت بن چکے ہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. سر سزا تو دے دی ہے نا, سر سزا تو دے دی ہے اور باقی سزا دی جائے گی. لیکن جو کام کیے انہوں نے پورے پاکستان کو انہوں نے اس وقت ایک مزاحیہ پروگرام دے دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا, یعنی کہ آپ کو پہلی تو بات ہے کہ
ایک ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ انٹونمنٹس ہوتی ہیں وہ شہریوں کو واچ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اگر وہاں پہ ان کے دفتر آفیسز ہیں جو کسی کی اجازت ہے اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ کے اگینسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے لیے ہے. اس طریقے سے اگر سارے بندوں نے ایک میجر جو بیٹھے ہوتا ہے ضلع میاں والی میں وہ آگے ضلع میاں والی کے اقتدار اپنے ہاتھ سنبھال لے. یہ جو ہو رہا ہے بھائی مجھے نہیں ہے, یہ آپ کو خود مقتنع ہے, یہ آپ کو خود مقتنع ہے, یہ ریاست مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو چاہیے. اچھا سر ایک کمنٹ اس پہ دے دیجئے, ایک کمنٹ. اچھا نواز شریف صاحب نے جو کمنٹ دیا ہے اس کے اوپر میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے اسکیپ گوٹنگ جونیئرز اینڈ شیلڈنگ دا ریئل کلپریٹس, رپورٹ ریجیکٹڈ. اس پہ تھوڑا سا کمنٹ دیجئے, میں آگے جاؤں گا, پھر میں امجد شعیب صاحب سے بھی آگے پوچھوں گا. سر بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کو میں پڑھ دوں نا تو اس کے اندر پتہ چل جائے اسکیپ گوٹنگ ہے. بتا کسی کو ایک عہدے سے ہٹا کے کراچی سیکٹر کمانڈر ہٹا کے آپ لاہور کا سیکٹر کمانڈر لگا دے تو یہ سزا ہے. ایک ڈپٹی کمشنر میاں والی کو ہٹا کے ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ لگا دے, یہ سزا ہے. یہ کہاں کی سزا ہے؟ جی میں آپ کو دوں گا سر, لیکن پہلے یاسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سر. میں ذرا یاسین صاحب کی طرف میرے خیال ہے کہ صحیح کہا ہے. اب اس میں نواز شریف بھی جھوٹ بول رہے ہیں. نواز شریف بڑا ذلیل آدمی ہے, گھٹیا آدمی ہے, سارا کچھ ہے. ایک کمنٹ دے دوں. جی ایک کمنٹ دیکھیں, پہلی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ سزا ابھی آئی نہیں, ابھی تو ان کو کام سے فارغ کر کے جی ایچ کیو کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو ایک سیکٹر سے ہٹا کے دوسرے سیکٹر لگا دیا. نیاز صاحب نو میرا خیال ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے, ابھی ان کو سزا ملنی. ٹھیک ہے سر, ابھی جی ایچ کیو میں اٹیچ قانونی ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوئی ہے انکوائری میں چند دن کی, یہ کہہ رہے ہیں جلدی بھیجی گئی. نہیں, انکوائری پہلے تیار تھی لیکن یہ آئی جی پولیس کو دی گئی. یہ وہاں سے آئی جی پولیس کی امپرووڈ انکوائری ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی واقعہ ہوا اور کوئی وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے تو وہ لکھتے, انہوں نے اس سے ایگری کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. میں جنرل صاحب ایک گریڈ 1920 کا آدمی جو ہے گریڈ 22 کے آدمی کو طلب کر رہا ہے, اغوا کو نہ ہی سمجھے. یہ پاکستان میں آپ لوگ کیا, جنرل صاحب یہ آپ کا ملک ہے جتنا میرا ہے. میری بات اگر میرے مفادات سرو ہو رہے ہیں تو جس طریقے سے مرضی سرو, خدا کو ہے کہ میں دل میرے روتا ہے کہ اگر اس میں عمران خان صاحب کے جب کچھ ویسے انٹرسٹ کے مفادات سرو ہو رہے ہیں تو اس ملک کے اندر آپ پورے ہر طریقے سے اس کے اندر غیر قانونی حرکتیں کریں اور غیر قانونی حرکتیں کریں. بڑا افسوس ہے. میں ذرا یاسین صاحب کو پلیز میں آپ کی طرف آؤں گا. امجد صاحب, آمدم صاحب ایک سینئر دی جا رہی ہے, اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ جونیئر آفیسر اس کو کیا بلانے کے لیے, اور کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا. ٹھیک ہے. میں ذرا یاسین صاحب سے بات کر لوں. جنرل صاحب عذر گناہ بدتر گناہ, خدا کے واسطے آپ اس اتنا ایکسپلین کریں گے آپ پھنس سے جائیں گے. اس کو چھوڑتے ہو چکا. ٹھیک ہے. امجد صاحب اور نیازی صاحب ذرا یاسین صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں سر, مہربانی. امجد صاحب, جنرل صاحب یقین آنا, آپ اپنے بچوں کے پاس بیٹھے, وہ خدا کا ان سے ڈسکس کرنے کا یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, میں ذرا یاسین صاحب سے پوچھ لوں. میں ذرا کراچی ایک یاسین صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, یا نیازی صاحب کراچی سے. جی یاسین صاحب کیا کہتے ہیں ان کی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نے اپنی عمر میں یہ بات دیکھی کہ ایک آئی جی کو ایک معمولی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے اس کے گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور جو آج کی رپورٹ آئی ہے اس رپورٹ میں اس بات کا تسلیم کیا جانا کہ رینجرز کا اور آئی ایس آئی کے غلطی ہے, ان کی غلطی کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے. اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ادارے وقتاً فوقتاً ہر معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جب یہ واقعہ ہوا آئی جی کو لے گئے کہ جب صورتحال سامنے آئی تو اب جو رپورٹ آپ نے دی ہے آج, اس رپورٹ کے حوالے سے میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ کیا آپ نے ڈسکلوز کیا کہ جن افسران کے خلاف آپ نے کارروائی کی ہے وہ کس رینک کے آدمی ہیں, ان کا سٹیٹس کیا ہے, رینجرز کے آدمی کا سٹیٹس کیا ہے, آئی ایس آئی کے آدمی کا سٹیٹس کیا ہے. جنرل صاحب بڑے دوم سے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ آج آپ سچ بول دیں اور مجھے یہ بتا دیں کہ اس چیز کی اپروول دینے کا مجاز کون ہے. اس چیز کی اپروول دینے کا مجاز پرائم منسٹر آف پاکستان ہے,
ISI کا سربراہ ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ امجد صاحب کریں گے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ امجد صاحب آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ایک صوبے کے IG کو آپ رات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جو FIR کاٹی جاتی ہے، اس کے لیے قانونی چیز میں آپ کے سامنے پلیس کرنے چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کے مزار کے تقدس کی اگر کوئی خلاف ورزی کی جائے تو اس ایکٹ کو پڑھ لیں، اس میں جتنے کے جتنے افینسز ہیں اس کے اندر وہ نان کاک ہیں اور ان کے خلاف کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکتی، اور اس کی FIR اگر کوئی درج کرا سکتا ہے تو وہاں کا جو بورڈ ہے وہ جا کے درج کرا سکتا ہے، کوئی اور نہیں کرا سکتا۔ آپ نے IG کو لے کے گئے، آپ کو پتہ یہ تھا کہ کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکتی، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ 506B کا اضافہ کر دیں۔ FIR کے اندر 506B کا اضافہ کیا ISI اور رینجرز نے کرایا، جس میں یہ ورڈنگ آئی کہ جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ قائد اعظم کے مزار پہ کیپٹن صفدر نے جو نعرے لگائے، اس نعرے کے اندر کیا کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی؟ اور اگر نہیں دی گئی تھی، صرف اگر یہ نعرہ لگا دیا گیا کہ ووٹ کو عزت دو اور قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ لگایا گیا، تو اس میں کون سی توہین ہے؟ اور کمپیٹنٹ لوگ وہ تھے جو بورڈ کے لوگ ہیں، وہ جا کے FIR کٹوا سکتے تھے، پولیس کا اختیار نہیں تھا قانونی اعتبار سے، لہٰذا آپ زبردستی IG کو اٹھا کے لے گئے اور FIR کے اندر 506B کا اضافہ کیا۔ چونکہ اس کیس میں میں اپیئر ہوا ہوں، میں نے ضمانت کرائی ہے، میں نے یہی پوچھا کہ یہ 506B کہاں سے آ گیا؟ 506B کا کیا قائد اعظم کے مزار پہ جب نعرے لگائے گئے تو اس وقت کیپٹن صفدر نے کسی کو یہ دھمکی دی تھی کہ میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا اگر آپ نے مجھے پکڑا؟ تو جان سے مار دینے کی جب دھمکی نہیں تھی تو FIR کے اندر 506B کا جو اضافہ کیا گیا وہ انہی اداروں کے کہنے پہ کیا گیا جس کے متعلق آج آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ ان دونوں اداروں کی غلطی ہے، ہم نے اس کو سزا دی۔ یہ میرے نزدیک یہ سزا نہیں بنتی، میرے نزدیک سزا یہ بنتی ہے کہ آپ پہلے یہ ہمیں بتائیں، پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو یہ بتائیں کہ اس کا فیصلہ کرنے والے کون لوگ ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان کے اور جس ISI کا آپ نام لے رہے ہیں اس کے ہیڈ کی مرضی کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہے۔ کہیں ہائی لیول سے ڈائریکشن آئی ہیں جس کا اب آپ یہ بتائیں کہ FIR کٹ گئی، FIR کے بعد گرفتاری بھی عمل میں آ گئی، صبح کے 4 یا 5 بجے ایک 5 سٹار ہوٹل پہ جا کر چادر اور 4 دیواری کی جو حرمت کو پامال کیا گیا، کیا جنرل امجد صاحب اس بات کو کنڈیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایک خاتون وہاں تھی، اس کے گھر میں زبردستی تالے توڑ کے گھسنا اور ان کو جا کے گھس کے ان کے خامند کو اریسٹ کرنا؟ ایسا کون سا مرڈر کیس ہو گیا تھا یا ایسا کون سا دہشت گردی کا کیس تھا کہ آپ 5 سٹار ہوٹل پہ جاتے ہیں، اس کے تالے توڑتے ہیں اور تالے توڑنے کے بعد اس کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کو مذاق مت بنائیں۔ آپ کے اس اعتراف کے بعد کہ یہ دونوں ادارے شامل ہیں، پھر میں امجد صاحب سے یہ سوال کرنے میں حق بجانم ہوں کہ پاکستان کے لوگ جب وقتاً فوقتاً یہ کہتے ہیں کہ ادارے آئین اور قانون سے ہٹ کر بات کرتے ہیں، اب اگر آپ کو FIR کاٹنی بھی تھی تو کیا آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے پرمیشن لی؟ چونکہ یہ انکوائری جو ہولڈ کی ہے، چیف ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے آپ کی نظروں میں، آرڈر چیف آف آرمی سٹاف نے کیا، کیا اس کے لیے آپ نے پرائم منسٹر کو اعتماد میں لیا؟ تو اگر لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹو ابو اسٹیٹ ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات پھر ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ کہنا کسی کو کہ یہ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے تو جنرل صاحب میں ایک بات کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، جنرل صاحب سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ سارے لوگ سچ بولتے ہیں، ہم جو سیولین ہیں سارے جھوٹ بولتے ہیں، یہ کنسیپٹ ختم کریں۔ آپ کا اپنا آپ کی آئینی لمیٹیشن ہے اور آپ کی میں ایک بریک آپ ایگزیکٹو کے تابع ہیں، ایگزیکٹو کے اندر تابع ہونے کے ان کے کنٹرول میں رہ کے کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آئین کہتا ہے، دستور بھی یہ کہتا ہے، ساری چیزیں یہ کہتی ہیں۔ میں ناظرین ایک تھوڑا سا بریک لوں گا پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اس سے پہلے کہ میں امجد صاحب کی طرف اور نیازی صاحب کی طرف جاؤں، سر میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کی ایک ویڈیو آڈیو آن ایئر کی ہے جس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ بار کونسل یا وکیلوں کے ایک وفد سے وزیر اعظم نے جو کہا تھا قاضی فائز عیسیٰ کی مدد کے لیے اور میر شکیل الرحمان کو نہیں چھوڑنے کے لیے، یہ آپ کی آواز ہے سر؟ سر یہ میری آواز ہے، میں اس کے ایک ایک جملے کا آن کرتا ہوں۔
اور اب تک میری اس کلپ کے بعد ابھی تک حکومت پاکستان نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ میں نے جو کچھ کہا صحیح ہے یہ غلط ہے. میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا بالکل 100% صحیح ہے, اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے. وقت آنے پر ممکن ہے میں کوئی سورس جو ہے وہ بھی ڈکلیئر کر دوں, لیکن پہلے حکومت اس بات سے انکار تو کرے کہ وکلا کے اور ان کے درمیان کوئی میٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی ہے, کون لوگ تھے. میں نے الزام لگایا نا کہ یہ پوزیشن ہے. تو ابھی تک آپ یہ بتا دیں کہ میرے اس سٹیٹمنٹ کے بعد جس کو میں آن کرتا ہوں کوئی اگر تردید آئی ہے تو مجھے بتا دیں. لیکن سر اگر یہ صحیح ہے, میں صحیح کہا تو سر وزیر اعظم نے جو میر شکیل الرحمان صاحب کے نہیں چھوڑنے کا کہا, تو ایک وزیر اعظم جب کورٹ میں کیس ہے تو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا ایزا فائز کا کیس بھی کورٹ میں تھا, اس پہ آپ خود پارٹی ہیں, آپ نے ریفرنس بھیجا ہے, آپ وکیلوں سے جو مدد لے رہے ہیں, یہ آئینی ہے, قانونی ہے سر؟ دیکھیں سر, گلگت کے اندر یہ جو ابھی چند دن ہوئے پرائم منسٹر جو گئے ہیں, وہاں پہ بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک جج کو نیچے سے اوپر لایا جا رہا ہے. نمبر 1, اب جو صورتحال ہے جو آپ کے سامنے جو پوزیشن ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد جو ڈیسنٹنگ نوٹ ہمارے 3 جج صاحبان کے آئے ہیں, اس میں باقاعدہ کلیئر کٹ کہہ دیا گیا کہ صدر پاکستان نے آئین کی خلاف ورزی کی, آئین کے مطابق انہوں نے اپنے مائنڈ کو اپلائی نہیں کیا. تو کسی زمانے میں امجد صاحب بھی کہتے تھے, سارے دوست کہتے تھے کہ مارلی اس بندے کو گھر چلا جانا چاہیے. جب آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحبان یہ بات کہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنا آئینی حق ادا نہیں کیا, تو کیا اس کے بعد صدر پاکستان کو صدر پاکستان رہنے کا حق ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن سر اس جملے کو ذرا بتائیں, میں آگے جاؤں, کہ وزیر اعظم نے جو دونوں باتیں کی ہیں یہ قانون پر ان کو اختیار ہے؟ بالکل غلط بات تھی. ان کو اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. معاملہ عدالت میں ہے, عدالت میں جو معاملات ہیں اس پہ, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے حلف سے بھی وہ حلف کے خلاف میں یہ کہتا ہوں کہ جس ملک کا پرائم منسٹر اس ٹائپ کے جملے بولے اور یہاں منہ پہ ہاتھ مار کے کہے کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, قانونی طور پر بھی وہ غلط ہے. میں آتا ہوں جناب. جی امجد شعیب صاحب, آپ کوئی رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے, بولیں سر. جی میں بات کروں گا. دیکھیں یاسین صاحب بڑے محترم ہیں, بڑا نام ہے ان کا, میں جسارت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسا اختلاف کروں, لیکن میں وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں جن لوگوں کے ناموں کی بات کر رہے ہیں وہ سب انکوائری میں موجود ہے, یہاں ذکر نہیں کیا گیا. انکوائری میں ہر چیز موجود ہے, واقعات موجود ہیں, اور اس میں ان لوگوں کے نام بھی موجود. تو اگر انکوائری آپ کو سب پتہ لگ جائے گا. دوسری طرف جو بات رکھنے کی ہے وہ دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعات معمول کے تحت ہمارے اکثر ہوتے رہتے ہیں, جہاں پہ کسی سینئر پولیس آفیسر کے ساتھ یا بعدوں کا سینئر آرمی آفیسر کے ساتھ کوئی کانسٹیبل یا جونیئر آدمی زیادتی کر دیتا ہے. تو ڈپارٹمنٹل انکوائریز ہوتی ہیں, دونوں اکٹھے مل کے انکوائری کرتے ہیں. یہاں اس ایشو کو پولیٹیسائز کیا گیا, جبکہ آئی جی نے خود صبح کہا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا اور میں نے ایف آئی آر خود درج کرائی. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی اور اس میں جو بھی کوئی آپ کہتے ہیں کہ دفعہ شامل کرائی گئی, یہ پروسیکیوٹر, وہاں کے پروسیکیوٹر جنرل موجود تھے وہاں پہ میٹنگ میں. یہ ان کی ہدایت پہ, ان کے کہنے کے مطابق یہ ایف آئی آر درج ہوئی. اور وہ پروسیکیوٹر جو ہیں وہ صبح, اگر یہ یاسین صاحب اس کے کیس کی پیروی کر رہے تھے تو ان کو پتا ہوگا کہ اس پروسیکیوٹر جنرل نے ہی مخالفت کی تھی ان کی ضمانت کی بھی وہاں پہ. یعنی اس سے یہ واضح ہو جانا ہے, کیونکہ ہم تو رینجر کا کوئی افسر یا کوئی, ہم تو وکیل نہیں ہیں, لیکن وہ پروسیکیوٹر جنرل جس نے اپیئر ہونا تھا اسی نے یہ کام کیا سارا. سر یاسین صاحب نے جو جملہ بولا اس کی وضاحت آپ کو ضرور کرنی چاہیے ایز اے ریٹائرڈ آرمی جنرل. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس انکوائری میں ادارے نے ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ جو ہے اس معاملات میں انوالو ہوا ہے, ادارہ انوالو ہوا ہے. کیا یہ آپ اس کو ایگری کریں گے سر؟ مجھے پھر آگے جانا ہے. نہیں, یہ دیکھیں میری بات سنیے, یہ سندھ میں تو ہو سکتا ہے یا کسی جگہ پہ صوبے میں, پنجاب میں, کہ چیف منسٹر کہہ دے کہ جناب یہ ایف آئی آر درج نہ کریں, ورنہ وہاں پہ تو یہ آفیسر موقع کے ذمہ دار ہیں ہر بات پہ. وہاں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے کہ آفیسر کمانڈ میں بیٹھا اور وہ پوچھتا رہے پیچھے جا کے ٹیلی فون کر کے کہ جی میں یہ کر لوں. یہ نہیں ہوتا. جنگ میں آپ کو یہ مہلت ہی نہیں ملتی. آپ نے سب کچھ پہلے سے ان کو بتا کے کلیئر کر کے لوگوں کو چلا دیا ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی پہ ہیں اور قانون کے دائرے میں ان کو پتا ہے کہ قانون کو وہ جواب دے. پھر آپ یہ بات کرتے ہیں, میں اور ایک اور کروں کہ جناب یہ پرائم منسٹر سے اجازت دینی چاہیے تھی فلانے سے. نہیں,
وہ آرمی آفیسرز ہیں, ان کے اوپر جب بھی کوئی الزام آئے گا آرمی ایکٹ کے تحت ان کو سزائیں ہوں گی. وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہی ان کے کورٹ مارشل آرڈر کرے گا, انکوائریاں آرڈر کرے گا, جو بھی ہوگا وہ اسی نے کرنا ہے. لہذا یہ یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ایکشن کیا. اب یہ جو انکوائری ہے یہ آئی جی صاحب کے پاس بھی گئی, یہ باقی اور ڈیلے اسی میں ہوئی, صوبائی گورنمنٹ کے پاس بھی گئی, اور اگر اس میں کوئی خرابی تھی تو وہ بتا, انہوں نے اتفاق کیا اس سے سارے سے. ہم بڑھا چڑھا کے یہاں بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا یہاں یہی واقعہ ہوا ہے, لہذا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کہیں. اب آخری بات میں کر دوں, میں میاں صاحب کے بارے میں جو بیان دے رہا ہوں بڑا ذمہ داری سے دیتا ہوں. خانہ کعبہ میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ میں نے مشرف سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا, وہ نکل آیا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے جعلی ڈاکومنٹ جمع کرائیں, سٹنگ وزیر اعظم انڈر اوتھ. آزاد صاحب مجھے جواب دے دیں, میں کرا دیتا تو مجھے کیا کہتے ہی, جال ساز نہ کہتے مجھے, اور میں سینکڑوں چیزیں گنوا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اپنی جائیدادوں کے بارے میں کیا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ چیزیں حقائق ہیں, آپ اپنا امام مان لیں کسی کو, وہ آپ کی مرضی. یس, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ حقائق ہے. ٹھیک ہے سر. حفیظ اللہ نیازی صاحب 3 منٹ ہے سر آپ کے پاس. سر آپ نے پستول کے زور پہ حقائق میرے سامنے رکھ دیے ہیں, اور میری تو پسلی نہیں ہے. یاسین آزاد صاحب تو پھر ایک صاحب حیثیت آدمی ہے, ان کی تو کوئی دیکھے گا تو کوئی سوچ سمجھ کے دیکھے گا. ایک میں جانتا ہوں کہ میری عمر 68 ایئرز ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ سارے لوگوں کی کیا کیا عمر ہے. میں جس جگہ ہوں میں نے اللہ میاں کے قریب جا چکا ہوں. موت پر حق ہے, اور جنرل صاحب بھی بڑے ریلیجس آدمی ہیں اور پریکٹس مسلمان ہے. ظاہر ہے جب ہم اسلام نماز پڑھتے ہوں تو اللہ میاں سے ڈر. جنرل صاحب یہی بتا دیں کہ خانہ کعبہ کے اندر میاں صاحب نے یہ بیان دیا ہے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے کہ میں نے مشرف کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا, میں آپ کے پروگرام میں آؤں گا ہی نہیں. یہ سامنے بیٹھے ہیں, بتا دیں, کوئی ریفرنس بتا دیں. لیکن ایشو یہ ہے نہیں, ایشو یہ ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر میاں نواز شریف کو میں ان کے ساتھ مان گیا, یہ جھوٹا مان گیا. لیکن جو یہاں کہہ رہے ہیں اپنی رپورٹ کو جھٹلا رہے ہیں, جو کہ انہوں نے آج آئی ایس پی آر نے دیا یہاں جنرل امجد شہید صاحب, اس کو جھٹلا رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ آئی جی نے جو سندھ گورنمنٹ کے ہیں انہوں نے کہا کہ 2 مہینے کے لیے ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں سارے آفیسرز. وہ یہ کہہ رہے ہیں, جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو آپ کریں لو پلے, کہ اس کے قومی مفاد ہے. یہ سالہ ایک آئین پاکستان کی 281 یا 280 جو ہے آرٹیکلز ہیں, وہ قومی سلامتی اور قومی مفادات کی بھی کوئی ایک کتابچہ بنائے یاسین آزاد صاحب, اس کی 25-30 رکھیں تاکہ میں ان کی خدا کے واسطے خلاف ورزی نہ کرائیں. جہاں پہ آئی جی کو پینلائز کیا جا سکتا ہے کہ اس نے ایک ایف آئی آر, فریولس ایف آئی آر نہیں کٹائی. عمران خان صاحب نے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نعرے جو لگائے تھے مزار کے اوپر, وہ ڈسپریشن نہیں ہوئی, وہ آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. عمران خان صاحب کی بیانات کا نوٹس ہوتا ہے, کیونکہ میں نے کئی دفعہ سنا ہے, ایون سی او ایس صاحب کی طرف سے آیا ہے. لیکن مجھے ایک خوشی ہوئی ہے عمران خان صاحب کا, میں خدا گواہ قائل ہوں, ان کی وجہ سے آج ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمارے ہاں جس کا رواج تھا نہ روایات تھی. ٹھیک ہے, ہم نے جب ایکسٹینشن ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عدالتوں میں بھی آئے, انہوں نے ایک خوبصورت طریقے سے آرام سے اس کو کنٹروورشل بنایا, ٹھیک, ایک لیٹر لکھا اور 3 مہینے ایکسٹینشن ڈسکس ہوتی رہی. اور اس کے بعد جس طریقے سے اتنے بڑے انسٹیٹیوشن کی ڈی سیکریشن ہوئی اس کو ڈسکشن کر کے, یہ عمران خان نہیں ہے جس نے یہ ساری باتیں بتائی ہمیں کہ ان کو اس طریقے آپ ڈسکس کریں یا ان کے اوپر ایک کاؤنٹر نیریٹو لائیں. اب وہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایک مزاحیہ پروگرام ہے, اغوا ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, ہم نے گریویسز ایڈریس کیے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, میں مجھے آ کے کوئی منوانا چاہے. ٹھیک ہے سر, وقت نہیں ہے سر, بالکل میں بریک پہ جانا ہے, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آزاد سے میرے پاس 50 سیکنڈ ہے سر, کیا کہیں گے ان کا؟ امجد صاحب نے 2 بات کی, ایک تو انہوں نے جھوٹے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر دی, دوسرا اداروں کے حوالے سے. دیکھیں سر, میں آج امجد صاحب سے ایک درخواست کروں گا کہ آپ ریٹائر جنرل ہیں, آپ سمپل مجھے میرے اس سوال کا جواب دے دیں کہ یہ ایف آئی آر جو درج کی گئی ہے اس کا ماسٹر مائنڈ آدمی کون ہے, کس کی ڈائریکشن پہ یہ ایف آئی آر کٹی ہے,
کم از کم اس آدمی کا کیا نیچے کے لوگوں نے خود یہ فیصلہ کیا یا ہائی لیول سے کوئی ڈائریکشن آئی اور اس کے بعد ایف آئی آر کاٹی گئی؟ نمبر 1. نمبر 2, جنرل امجد صاحب بار بار یہ کہتے ہیں میں جو وہ جھوٹا ہے. میں ان کے یہ بات بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو جھوٹا ڈکلیئر کرنے سے پہلے ہمیں اپنے خود گریبان میں جان کے دیکھنا چاہیے کہ ہم بذات خود کیا کرتے ہیں یا ہمارے عمل کیا ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل عاصم باجوہ والا معاملہ ہے، تو اگر